بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا واقعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن جو حضرت دائی حلیمہ کے ساتھ گزرا اس کے حوالے سے ہے۔ بہت خوبصورت واقعہ ہے، ضرور سماعت فرمائیے گا۔ ہمیں رشک آتا ہے کہ بوڑھے آسمان پر ہواؤں، فضاؤں، ملائکہ پر اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے آنگن پر نسل انسانی کے سب سے بڑے انسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے دل فریب نظاروں، اداؤں، مسکراہٹوں، پہلا قدم، پہلا لفظ، چلنے، دوڑتے، اٹھتے، بیٹھتے، سوتے جاگتے، امامہ کر کے حضرت حلیمہ سعدیہ کا دامن پکڑتے، ان کے پیچھے دوڑتے، اپنی رضائی بہن بھائیوں کے ساتھ کھیلتے، کھاتے پیتے، معصوم گفتگو اور کائنات کی سب سے پیاری مسکراہٹ کو انہوں نے بار بار دیکھا۔ اس زمانے میں عرب میں دستور تھا کہ پیدائش کے بعد بچوں کو دیہات سے آنے والی دائیوں کے حوالے کر دیتے تھے تاکہ دیہات میں بچوں کی نشو و نما بہتر ہو اور وہ خالص عربی سیکھ لیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ دوسری عورتوں کے ہمراہ اپنی بستی سے بچے لینے کو روانہ ہوئی۔ ان کا خچر بہت کمزور اور مریل تھا، ساتھ میں کمزور اور بوڑھی اونٹنی بھی تھی جو بہت آہستہ چلتی، اور اس کی وجہ سے حضرت حلیمہ قافلے سے بہت پیچھے رہ جاتی۔ اسی وجہ سے وہ سب سے آخر میں مکے میں داخل ہوئی۔ قافلے کی عورتیں بار بار انہیں کوستی کہ جلدی چلو، تمہاری وجہ سے دیر ہو رہی ہے۔ مکے میں آ کر دائیوں نے مختلف بچے لے لیے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی نے اس خیال سے نہ لیا کہ یتیم ہیں، ان کے گھر سے انہیں کیا معاوضہ ملے گا۔ یہاں تک کہ ہر دائی کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا، صرف حضرت حلیمہ رہ گئیں۔ جب حضرت حلیمہ کو کوئی بچہ نہ ملا اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہ گئے تو انہوں نے اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے یہ بات بڑی ناگوار ہے کہ میں بغیر بچوں کے جاؤں، دوسری عورتیں بھی مجھے طعنہ دیں گی، کیوں نہ ہم اس یتیم بچے کو لے لیں۔ شوہر نے اجازت دی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبدالمطلب کے گھر پہنچی۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں بچے کے پاس لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن و جمال دیکھ کر حضرت حلیمہ حیرت زدہ رہ گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوئے ہوئے تھے۔ جو ہی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے پر محبت سے ہاتھ رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیے اور آنکھیں کھول کر ان کی طرف دیکھنے لگے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک نور سا آپ کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے نکلا جو آسمان تک پہنچ گیا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور ان کو لے کر اپنے خچر پر سوار ہوئی تو ہمارا خچر اتنا تیز چلا کہ سارے قافلے کو پیچھے چھوڑ دیا، حالانکہ پہلے وہ سب سے پیچھے رہتا تھا۔ ساری عورتیں کہنے لگیں، اے حلیمہ، کیا یہ وہی خچر ہے جس پر تم آئی تھی؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں، یہ وہی خچر ہے، خدا اس کا معاملہ عجیب ہے۔ حضرت حلیمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر بستی پہنچی۔ ان دنوں یہ علاقہ خشک اور قحط زدہ تھا۔ شام کو جب ان کی بکریاں چر کر آئیں تو ان کے تھن بھرے ہوئے تھے، حالانکہ پہلے ان سے دودھ بہت کم اور بہت مشکل سے نکلتا تھا، لیکن اس دن سارے برتن بھر گئے۔ سب نے جان لیا کہ سب برکت اس بچے کی وجہ سے ہے۔ باقی لوگوں کی بکریاں بدستور کم دودھ دے رہی تھیں۔ 8 ماہ کے ہوئے تو باتیں کرنے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سمجھ میں آتی تھیں۔ 9 ماہ کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت صاف گفتگو کرنے لگے۔ جب سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بستی میں آئے، سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے لگے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 سال کے ہوئے
تو حضرت حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کے پاس آئیں۔ چونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکات دیکھ چکی تھیں، اس لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مزید اپنے پاس رکھنا چاہتی تھیں، لہٰذا وہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کو منا کر پھر آپ کو ساتھ لے آئیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ بڑے ہوئے تو اپنے دودھ شریک بھائی بہنوں کے ساتھ بکریاں چرانے جانے لگے۔ پھر کچھ ایسے واقعات ہوئے کہ حضرت حلیمہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقصان کا ڈر ہوا، لہٰذا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس ان کی والدہ کے پاس چھوڑ آئیں۔ وہ واقعات یہ ہیں کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دودھ شریک بھائی بہنوں کے ساتھ بکریاں چرانے گئے کہ وہ آدمی حضرت جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام سفید کپڑے پہنے آئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑ کر لٹایا اور پیٹ چاک کیا اور کوئی چیز نکال کر باہر پھینک دی اور پیٹ پھر سے سی دیا۔ وہ سیاہ رنگ کا ایک دانہ تھا۔ انسان کے جسم میں شیطان کا گھر ہوتا ہے اور شیطان انسان کے بدن میں یہیں سے اثرات ڈالتا ہے۔ جب حضرت حلیمہ کو یہ سب معلوم ہوا تو ڈر گئیں۔ اسی طرح حضرت حلیمہ کے پاس سے ایک بار یہودیوں کی جماعت گزری تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تفصیلات معلوم کر کے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا مشورہ دیا۔ انہوں نے حضرت حلیمہ سے پوچھا، کیا یہ بچہ یتیم ہے؟ حضرت حلیمہ ان کا قتل کا مشورہ سن چکی تھی، لہٰذا انہوں نے جلدی سے اپنے شوہر کی طرف اشارہ کیا کہ نہیں، یہ رہے اس بچے کے باپ۔ تب انہوں نے کہا کہ اگر یہ بچہ یتیم ہوتا تو ہم اسے ضرور قتل کر دیتے، اس لیے کہ پرانی کتب میں آخری نبی کی نشانی میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ یتیم ہوں گے۔ چونکہ حضرت حلیمہ نے کہہ دیا کہ یہ بچہ یتیم نہیں تو انہوں نے خیال کیا کہ وہ بچہ نہیں ہے، لہٰذا قتل کا ارادہ ترک کر دیا۔ حضرت حلیمہ ایک بار پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عکاظ کے میلے میں لے آئیں۔ جاہلیت کے دور میں یہاں بہت بڑا مشہور میلہ لگتا تھا۔ عرب کے لوگ حج کرنے آتے تو شوال کا مہینہ اسی میلے میں گزارتے۔ کھیلتی کودتے اپنی بڑائیاں بیان کرتی حضرت حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر اس میلے میں گھوم رہی تھیں کہ کاہن کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی۔ اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نبوت کی تمام نشانیاں نظر آ گئیں۔ اس نے پکار کر کہا کہ لوگوں، اس بچے کو مار ڈالو۔ حضرت حلیمہ اس کی بات سن کر گھبرا گئیں اور جلدی سے وہاں سے سرک گئیں۔ اس طرح اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ لوگوں نے کاہن سے پوچھا کہ کس بچے کی بات کر رہے ہو؟ اس نے کہا، معبودوں کی قسم، میں نے ابھی ایک لڑکا دیکھا ہے، وہ تمہارا دین ماننے والوں کو قتل کرے گا، تمہارے بتوں کو توڑ دے گا اور تم سب پر غالب آ جائے گا۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں دوڑے مگر ناکام رہے۔ یوں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ حضرت حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی والدہ کے حوالے کرنے جا رہی تھیں کہ حبشہ کے عیسائیوں کی ایک جماعت کے پاس سے گزری۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر نبوت اور آنکھوں کی خاص سرخی کو دیکھا تو حضرت حلیمہ سے پوچھا اور کہا، اس بچے کو ہمارے حوالے کر دو، ہم اسے اپنے ملک میں لے جائیں گے۔ یہ بچہ پیغمبر اور بڑی شان والا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ یہ سنتے ہی وہاں سے دور چلی گئیں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی والدہ کے پاس پہنچا دیا۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی والدہ کے حوالے کیا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 5 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ آپ کو لے کر مدینہ منورہ گئیں۔ ایمن بھی ساتھ تھیں۔ ایک دن مدینے کے 2 یہودی ایمن کے پاس آئے اور کہا، ذرا محمد کو ہمارے سامنے لاؤ، ہم انہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔
انہوں نے اچھی طرح دیکھا، پھر ایک اپنے ساتھی سے بولا کہ یہ اس امت کا نبی ہے اور یہ شہر ان کی ہجرت گاہ ہے، یہاں زبردست جنگ ہوگی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کو معلوم ہوا تو ڈر گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکے روانہ ہوئی، مگر راستے ہی میں ابو لہب کے مقام پر وفات پا گئی۔ آپ کو یہیں دفن کیا گیا۔ 5 دن بعد ام ایمن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکے پہنچی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے حوالے کیا۔ ایک روز بنو مطلب کے لوگ حضرت عبد المطلب کے پاس آئے۔ یہ لوگ کیانہ شناس تھے، آدمی کا چہرہ دیکھ کر اس کے مستقبل کا اندازہ لگایا کرتے تھے، اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا، اس بچے کی حفاظت کرو، اس لیے کہ مقام ابراہیم پر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم کا نشان ہے، اس بچے کے پاؤں کا نشان بالکل اس سے ملتا جلتا ہے۔ اس قدر مشابہت ہم نے کسی اور کے پاؤں میں نہیں دیکھی۔ ہمارا خیال ہے کہ یہ بچہ نرالی شان کا مالک ہوگا، اس لیے اس کی حفاظت کریں۔ اور ایک روز حضرت عبد المطلب حجرہ اسود کے پاس بیٹھے تھے کہ نجران کے عیسائی آ گئے۔ ان میں ایک بڑا پادری بھی تھا۔ اس نے کہا، ہماری کتابوں میں ایک ایسے نبی کی علامات ہیں جو اسماعیل کی اولاد میں ہونا باقی ہے۔ یہ شہر اس کی جائے پیدائش ہوگا، اس کی یہ نشانیاں ہیں۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر وہاں آ پہنچا۔ پادری کی نظر جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی، وہ چونک اٹھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں، کمروں اور پیروں کو دیکھ کر چلا اٹھا کہ یہی ہے وہ شخص، یہ تمہاری کیا لگتے ہیں؟ یہی ہے وہ نبی۔ حضرت عبد المطلب نے کہا، یہ میرے بیٹے ہیں۔ اس پر پادری بولا، تب یہ وہ نہیں ہے، ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کے والد کا انتقال اس کی پیدائش سے پہلے ہو جائے گا۔ اس پر عبد المطلب نے کہا، یہ دراصل میرا پوتا ہے، اس کے والد کا انتقال اس کی پیدائش سے پہلے ہو گیا تھا۔ پادری نے کہا، ہاں یہ ہوئی نا بات، آپ پوری طرح اس کی حفاظت کریں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 سال کے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب وفات پا گئے۔ حضرت عبد المطلب نے مرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ابو طالب کے سپرد کیا۔ ام ایمن کہتی ہیں کہ جس وقت عبد المطلب کا جنازہ اٹھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ جنازے کے پیچھے روتے جاتے تھے۔ حضرت عبد المطلب کے بعد حضرت ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نگران ہوئے۔ یہ مالی اعتبار سے کمزور تھے، 2 وقت سارے گھرانے کو پیٹ بھر کر کھانا نہیں ملتا تھا، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ کھاتے تو تھوڑا کھانا بھی سب کو کافی ہو جاتا، سب کی سیر ہونے کے بعد بھی کھانا بچ جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند سال اپنے دوسرے چچا زبیر کے ساتھ بھی رہے۔ ایک بار ان کے ساتھ قافلے میں یمن تشریف لے گئے۔ راستے میں ایک وادی پر سے گزر ہوا جس میں سرکش اونٹ رہتا تھا جو آنے جانے والوں کو روک لیتا تھا، مگر جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو بیٹھ گیا اور چھاتی زمین سے رگڑنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹ سے اتر کر اس پر سوار ہو گئے۔ اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وادی کے پار لے گیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے چھوڑ دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت واقعات ہیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے واقعے پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔